اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام دین اور خواتین، اور آج کے پروگرام کا سرنامہ ہے نماز کی شرطوں کا بیان۔ جناب، پروگرام کا بنیادی مقصد صنف نازک کو دین اسلام کے بنیادی فضائل اور مسائل سے واقف کاری دینا ہے، تاکہ ہر گھر میں شریعت مطہرہ کو پریکٹس میں لایا جائے، ہر گھر میں شریعت کی جو پیاری پیاری تعلیمات ہیں ان کو پہنچایا جائے۔ اس عزم کے ساتھ میں اور ARYQ-TV کی پوری ٹیم، پورا پینل ہے جناب ہمارے ساتھ جو بیک آف دی کیمرہ کام کر رہا ہے، اور ہم شرعی تعلیمات آپ تمام تک پہنچا رہے ہیں۔ جناب، ہم بات کر رہے ہیں گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے نماز کی شرطوں کے تعلق سے، اور ہم نے بات کی نماز کی بنیادی جو 6 شرائط ہیں، ان میں سے جو ابتدائی 4 شرائط ہیں، یعنی کہ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ اور وقت، یہ 4 شرائط بالتفصیل ذکر کر دی گئی ہیں۔ آج ہم جناب 5ویں شرط یعنی نیت کے تعلق سے بات کریں گے۔ نیت بیسیکلی یا بنیادی طور پہ دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ اب یہ ارادہ کیسا ہونا چاہیے، کون کون سے نکات ہیں کہ جن پہ روشنی ڈالنی ضروری ہے، کیا محض جان لینا کافی ہے یا جناب زبان کا اعتبار ہوتا ہے اس میں یا نہیں ہوتا، ان تمام معلومات کو ہمیں آپ تمام تک پہنچانا ہے اپنے اس پروگرام کی وساطت سے۔ میری جو آج کی مہمان اسکالرز ہیں اور آپ تمام تک میرے اس ٹاپک کے حوالے سے سوالات کے جوابات دیں گی اور معلومات فراہم کریں گی، جناب ان کے جو نام ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو پہلی مہمان اسکالر ہیں بہت صراحت کے ساتھ نفع بخش گفتگو فرماتی ہیں، اور آپ وقتاً فوقتاً انہیں ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں۔ عالمہ ڈاکٹر فرزانہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی ٹھوس دلائل کے ساتھ عالمانہ گفتگو فرماتی ہیں۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں عالمہ صدف ذوالفقار کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ ناظرین ہماری خوش نصیبی ہوا کرتی ہے کہ مفتیان کرام اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا کرتے ہیں اور ہم انہیں بیپر پہ لیتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ فکری اصلاحی اور نفع بخش گفتگو جو مفتی صاحب فرمائیں گے ہم انہیں شامل کریں گے، لیکن میں ابھی ان کا تعارف کروا دوں۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب آج ہمیں جوائن کریں گے آن بیپر، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو میری پیاری بہن عالمہ ڈاکٹر فرزانہ ہے، میں ان سے پہلا سوال کر لوں اور وقت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نیت کی جناب شرعی حیثیت کیا ہے؟ سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور نماز میں نیت کی کیا حیثیت ہے، کتنی اہمیت ہے، اسے واضح کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، نماز میں جو نیت ہے وہ شرط ہے، اس کی شرعی حیثیت شرط ہے۔ اب نماز چاہے فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو یا نماز جنازہ، ان تمام اقسام کی نمازوں میں نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اب نیت کا جو مقام ہے یا شرط کا جو مقام اور محل ہوتا ہے نا، وہ عبادت سے مقدم ہوتا ہے، یعنی پہلے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب عبادت یہاں پر چونکہ نماز ہے اور نماز سے پہلے اس کی شرط نیت ہے، تو نیت کا نماز سے پہلے متحقق ہونا ضروری ہے۔ تو یہ متحقق ہونا ضروری ہے، تو اسی سے اصل میں نیت جو شریعت نے نماز میں نیت کو جو شرط قرار دیا ہے نا، یہی اس کی اہمیت کی واضح دلیل ہے کہ یہ جو شرط ہے، شرط اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس پر عبادت کا وجود موقوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اور یہ یعنی ان کے بغیر نماز ادا ہی نہیں ہوگی نہیں، اس کا وجود ہی پیدا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ انعقاد کی شرط ہے، یعنی منعقد کرنا۔ جب نیت ہوگی تب ہی نماز منعقد ہوگی۔ فار ایگزامپل، اگر کسی شخص نے نماز پڑھی، مطلب بغیر نیت کے اس نے نماز پڑھی، اب اس نے سارے ارکان و فرائض نماز کے ادا کیے، جیسے قیام ہے، قرات ہے، رکوع، سجود، سلام، تمام ادا کیے۔ اب دیکھیں بالفعل تو اس نے سارے وہ ارکان و فرائض تو ادا کیے ہیں، صرف ایک
شرط چھوڑیے، نیت چھوڑیے. لیکن نیت کیا؟ یہ وہ نیت وہ شرط ہے جو انعقاد کی شرط ہے، منعقد ہونے کی شرط ہے. جب اس نے نیت نہیں کی تو اس کی نماز ہی منعقد نہیں ہوئی. تو اس لیے شریعت اس نماز کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرے گی، کیونکہ جب انعقاد ہوگا تبھی تو اس کا وجود پیدا ہوگا. اب بالفعل بظاہر تو ہم کہہ رہے ہیں اس نے سارے ارکان ادا کیے ہیں، بالفعل ادا کیا، لیکن شریعت کی نظر میں وہ نماز نہیں ہوگی. اسے کہا جائے گا کہ آپ دوبارہ نیت کر کے نماز پڑھیں، پھر اس نماز کو شریعت مطلب تسلیم کرے گی. تو نیت کا شرط ہونا ہی اس کی اہمیت کی واضح دلیل ہے کہ جب تک نیت نہیں کریں گے آپ کی نماز اسٹارٹ ہوگی ہی نہیں، چاہے آپ بالفعل کر لیں. تو اس لیے یہ اس کو نیت کو شرط قرار دینا، انعقاد کی شرط، منعقد ہونا. وجود نماز کا کب پیدا ہوگا؟ جب ہم نیت کریں گے، پھر اس کے ارکان و فرائض ہم ادا کریں گے. تو یہ نیت کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی تو اس نماز کو شریعت اس کے وجود کو تسلیم کرے گی. اچھا ٹھیک ہے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. عالمہ صدف، میں آپ کی سمجھاؤں گی نیت کی حقیقت کیا ہے. ہم نے شرعی حیثیت کے تعلق سے بات کی، کیا خاص الفاظ مراد ہیں، پھر زبان کا کتنا اعتبار ہے. اگر ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور زبان سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ ادا جو ہے وہ ظہر کی نماز کر رہا ہے، تو اب جو دل میں ارادہ ہے وہ کسی اور نماز کا ہے، اور جو زبان کا جو اعتبار ہے، جو زبان سے الفاظ ادا کیے ہیں وہ کسی اور نماز کے لیے کیے ہیں. تو جناب اعتبار کس کا ہوگا؟ اب حکم شرع کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ نیت در حقیقت ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، لیکن اس کے کامل ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک علم اور دوسرا عمل. اگر بغیر عمل کے نیت کریں گے تو وہ بھی زیادہ مؤثر نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ میں نے نیت کر لی کہ میں عصر کی نماز پڑھوں گی اور میں نے نماز نہیں پڑھی تو وہ میرے لیے کوئی ایز سچ نفع بخش نہیں ہوگی. دوسری صورت ہے کہ بغیر علم کے نیت کریں، مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا. مثال کے طور پہ زوال کے وقت میں نے ظہر کی نماز ادا کر کے نیت کر کے نماز پڑھ لی. اب نیت بھی پائی گئی، فعل بھی ہے، لیکن علم نہیں تھا اور غلط وقت میں نے سلیکٹ کیا اپنے علم کی کمی یا نا علمی کی وجہ سے، تو وہ بھی مؤثر نہیں ہوگی، اس کا کوئی فائدہ مجھے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لہٰذا نیت علم اور عمل کے ملانے سے نیت جو ہوگی وہ معتبر ہوگی اور صحیح ہوگی. دوسری جو بات آپ نے کی کہ نیت کے لیے صرف دل کا ارادہ کافی ہے یا الفاظ کی ادائیگی بھی ضروری ہے. تو دیکھیے، ابتدائی اسلام میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جو تھے وہ بغیر الفاظ کی ادائیگی کے نمازیں ادا کرتے تھے، فقط دل میں ارادہ کرتے تھے اور عبادات بجا لاتے تھے. اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ ان کے لیے خشوع و خضوع، وہ بہت زیادہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے تھے اور عبادات میں بہت زیادہ ذوق اور شوق رکھتے تھے. لیکن فقہاء کرام نے بعد کے زمانے میں خرابیاں آتے ہوئے دیکھی اور دیکھا کہ لوگ عبادات سے دور ہو رہے ہیں اور ان کے معاملات دنیاوی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، عبادات میں ناقص ہو گئے ہیں. اور پھر آپ نے بھی مشاہدہ بھی کیا ہوگا اور بسا اوقات آپ کا تجربہ بھی ہوگا کہ ہم جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو جو چیز ویسے یاد نہیں آ رہی ہوتی وہ نماز میں یاد آ جاتی ہے. تو اگر الفاظ سے ادائیگی کو لازم نہیں کرتے یا ارشاد نہ فرماتے تو لوگوں کو جو ہے نیت ان کی مستحضر نہ رہتی اور عبادت کی طرف توجہ نہ ہوتی. اس لیے انہوں نے الفاظ سے ادائیگی کو لازم کیا کہ تاکہ لوگوں کی توجہ عبادت کی طرف ہو جائے، ایک کنسنٹریشن کے لیے. ٹھیک ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم عصر کی پڑھ رہے ہیں نماز لیکن الفاظ ادا کرتے ہوئے ظہر یا کسی اور نماز کا نام لیتے ہیں، تو چونکہ نیت کا تعلق ہی ارادے سے ہوتا ہے. اگر میرا ارادہ یہ ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہی ہوں تو چاہے زبان سے ظہر نکلے، مغرب نکلے، کوئی سی بھی نماز کا نام نکلے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ارادے کے اوپر حکم لگے گا اور نماز ہو جائے گی. یعنی جو حکم شرع ہے جناب وہ ارادے پہ ہوگا. آپ نے دل میں اگر عصر کا قصد کیا ہے تو آپ کی عصر ہی کی نماز ادا ہوگی، چاہے زبان سے آپ کے ظہر یا فجر کے یا مغرب کے الفاظ بھی ادا ہو گئے ہیں. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب ذی خرد ذی وقار، خدمت دین کے جذبے سے سرشار مفتی احسن نوید نیازی صاحب کو سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی. الحمدللہ. جناب بات ہو رہی ہے نماز کی شرطوں کے تعلق سے، اور آج جس شرط پہ ہم کلام کر رہے ہیں وہ نیت ہے. میں چاہتی ہوں کہ میری عالمات نے جو گفتگو فرمائی نیت کی شرعی حیثیت کے تعلق سے، اہمیت کے تعلق سے اور زبان کے اعتبار کے تعلق سے، تو آپ بھی میری ناظرین کو اس حوالے سے رہنمائی فراہم کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نیت بہت ضروری امر ہے. تصحیح نیت کرنا، نیت کو درست کرنا، اس پہ دین کا مدار ہے.
حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، بلکہ صحیح بخاری کا تو آغاز امام بخاری نے اسی حدیث سے کیا ہے، اور اس حدیث کو کہا ہی حدیث نیت جاتا ہے، اس کا لقب ہے حدیث نیت، جس کے شروع کے الفاظ یہ ہیں کہ انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ صحیح۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ، سنن ابی داؤد کے مصنف جو ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نیت آدھا دین ہے۔ اس کی وجہ کہتے ہیں اس لیے کہ دین کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہے، ایک ظاہر کے ساتھ تعلق ہے اور ایک باطن کے ساتھ تعلق ہے۔ تو جو دین کا ظاہر ہے وہ تو ہو گیا عمل، اور جو دین کا باطن ہے وہ ہے نیت۔ تو نیت آدھا دین ہے، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ حضرات تو نیت کو ثلث العلم کہتے ہیں، تہائی علم قرار دیتے ہیں نیت کو۔ اس کی وجہ امام بہقی بیان فرماتے ہیں کیونکہ بندے کے کسب کا تعلق، کوشش کا تعلق آدمی کا وہ ایک قلب کے ساتھ ہے، ایک زبان کے ساتھ ہے، اور ایک اس کے دیگر جوارے اور اعضاء کے ساتھ ہے۔ تو چونکہ ان تین چیزوں کے ساتھ بندے کے علم حاصل کرنے کے طریقے کا، ذریعے کا تعلق ہے، تو ان تین میں سے ایک نیت ہے جس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ تو یوں نیت جو ہے وہ ثلث العلم ہے، اور خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اس پہ زور دیا گیا، اور خاص عبادات کے حوالے سے جو فرمایا گیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں تو حکم یہی دیا گیا کہ وہ اللہ کے لیے خالص ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ۔ تو جو نیت کو لازم قرار دیا گیا ہے، لازم قرار دینے کی وجہ ہی یہ ہے تاکہ عبادات اور عادات میں امتیاز ہو جائے، فرق ہو جائے کہ یہ فعل عبادت کے طور پر کیا جا رہا ہے یا عادت کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض عبادات ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائیں، ایک عبادت دوسری عبادت سے ممتاز ہو جائے، نماز روزے سے ممتاز ہو جائے، اسی طرح نماز کے اندر جو ہے ظہر کی نماز عصر سے ممتاز ہو جائے، عصر کی مغرب سے ہو جائے، مغرب کی عشاء سے ہو جائے، عشاء کی فجر سے ہو جائے۔ تو یہ امتیاز کرنے کے لیے نیت کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اور تمام فقہائے اسلام کا نماز کے لیے نیت کے لازم اور ضروری ہونے پر اتفاق ہے۔ اس میں تو ان کا اختلاف موجود ہے کہ بعض حضرات اس کو شرط قرار دیتے ہیں، بعض اس کو رکن یا فرض قرار دیتے ہیں۔ ہمارے فقہ حنفی کے اندر تو اس کو شرط قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس کے لازم اور ضروری ہونے پر تمام فقہائے اسلام کا اتفاق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں کہ نیت نماز کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ پھر یہ جو نماز نیت ہے، یہ نیت کا استعمال بھی دو طرح کے معنی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک تو وہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ عبادت اور عادت میں امتیاز کرنے کے لیے، اسی طرح بعض عبادات کے مابین باہم فرق کرنے کے لیے، اسی طرح نیت کبھی جو ہے وہ اخلاص کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، مقصود فعل میں امتیاز کرنے کے لیے کہ اس فعل سے آدمی کا ارادہ کیا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے یا کچھ اور چاہتا ہے۔ تو اس دوسرے معنی میں بھی اس کا استعمال کثرت کے ساتھ ہمیں ملتا ہے کتب تصوف کے اندر اور خود احادیث کے اندر بھی۔ ٹھیک ہے حضرت جناب، اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، کالرز بھی لائن پہ ہیں، ہم بریک سے واپس آتے ہیں، آپ درود پڑھتے رہیے اور پھر انشاءاللہ ہم نیت کے تعلق سے مزید کلام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب بات ہو رہی ہے نماز کی شرطوں کے تعلق سے، اور آپ کی کالز بھی پروگرام میں شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم، پروگرام کی پہلی کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری پیاری بہن حمیرہ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال۔ کیا سوالات لے کے آئی ہیں؟ میرا 3 سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نیت کر کے نیت کی سنت نماز کی اور وہ توڑ دی تو ایسی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سنت نماز اگر فاسد ہو جائے اور وقت بھی گزر جائے تو ایسی نماز کو کیا بعد میں ادا کرنا ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ بعض لوگوں کو قرض دیتے ہیں تو قرض واپس نہیں ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہم اپنی زکوٰۃ میں شمار کر لیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنے سے کیا زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ یہ بہت میں نے دیکھا ہے لوگوں کا طرز عمل ایسا ہوتا ہے، نیت ہوتی ہی نہیں ہے اور پھر بعد میں معاملات چینج کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم، ایک اور کالر۔ السلام علیکم، بات کیجئے میری پیاری بہن۔ یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں۔ مفتی صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ اس تعلق سے کلام کیا کہ نیت کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور میری بہنیں عالمات بھی گفتگو کر چکی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ پروگرام کا جو اگلا سوال ہے وہ اس میں شامل کیا جائے۔ بعض اوقات نماز جلدی جلدی میں شروع کی جاتی ہے میری پیاری بہن،
اور ہم تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ نیت بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ بات بہن نے بھی کی، اس سے قبل عالمہ صدف نے بھی، کہ وہ ذہن میں جو بات نہیں بھی آ رہی ہوتی ہے وہ اس وقت آ جاتی ہے. یوزولی ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہم تکبیر تحریمہ کے بعد بھی نیت کر رہے ہوتے ہیں. حکم شرع کیا ہوگا؟ آپ سمجھ رہی ہیں ان دونوں کنڈیشنز میں. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری پیاری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ بس میں نام نہیں بتانا چاہوں سوال گی، سوال کیجیے. پوچھنا چاہوں گی آپ سے. بہت مہربانی ہوگی، جواب دیجیے گا. میرے چھوٹے بچے ہیں اور نماز پڑھنے میں بہت پریشان کرتے ہیں، تو اس حوالے سے مجھ پہ کتنی رعایت ہے اور ناپاکی اور پاکی کا کتنا خیال رکھ سکتی ہوں، اور مطلب مصروف زندگی میں مطلب فرض ادا کر سکتی ہوں، کیا کر سکتی ہوں؟ جتنی بھی آسانیاں ہیں پلیز آپ مجھے بتائیے. ٹھیک ہے. ایک ماں کے لیے شریعت مطہرہ کتنی آسانیاں دیتی ہے جب وہ اکیلی ہوتی ہے اور بچے جو ہے وہ اس پہ حملہ کر دیتے ہیں ایک طرح سے. آج کل ایسا سب ماؤں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. مفتی صاحب بتائیں گے، لیکن ابھی میں چاہتی ہوں کہ میری بہن جلدی جلدی جو نیت ہو رہی ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ بھی ساتھ میں یا اس کے بعد نیت کر لی، کیا معاملات ہیں؟ شرع کیا کہتی ہے؟ حکم شرع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ دونوں ہی جو صورتیں آپ نے ذکر کی، ان دونوں ہی صورتوں میں نماز نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر کہنا، اپنی نماز شروع کرنا. آپ خواتین کندھوں تک ہاتھ اٹھاتی ہیں، مرد حضرات کان کی لو تک. اصل میں یہ کہ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز شروع کرنا. اب دیکھیں اگر اللہ اکبر کہا تو پہلی جو سچویشن بنے گی وہ اس طرح بنے گی کہ اللہ کہہ کر پھر یا تو دل میں ارادہ کر لیا نماز کا، یا الفاظ سے بھی اس کو ادا کر دیا، پھر اکبر کہا. ٹھیک. اور ابھی جو پہلے سوال کے ضمن میں نے ذکر کیا کہ نیت کی حیثیت کیا ہے؟ شرط کی سی ہے. تو اس کی نمبرنگ کیا ہے؟ پہلے نیت ہونی ضروری ہے، شرط پہلے مقدم ہونا چاہیے. اور یہاں پر کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے درمیان میں آ رہی ہے شرط. شرط کا جگہ کیا تھی؟ مقام محل کیا تھا؟ تکبیر تحریمہ سے پہلے ہونی چاہیے، اور یہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ ہے. تو اس لیے کیونکہ ہم نے مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو یا ساتھ ساتھ ملا دیا، ایٹ لیسٹ یہ تو کیا کہ مقدم جو تھا اس کو پیچھے کر دیا، ہم نے ساتھ کر دیا تکبیر تحریمہ کے ساتھ. تو پہلی صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی. اور دوسری صورت میں اس لیے نہیں ہوگی کہ ہم نے تو بالکل ہی مؤخر کر دیا، وہاں تو ساتھ ساتھ تھا کہ تکبیر تحریمہ اور نیت ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اس میں بھی نہیں ہوگی. اور اس میں کیا کیا کہ تکبیر تحریمہ بعد میں نیت کر رہے ہیں. ہاں بعد میں کر رہے ہیں. تو نیت دیکھیں شرط تھی وہ پہلے آنا چاہیے، تو آپ نے مقدم کو مؤخر کر دیا بالکل بعد میں، تو اس صورت میں بھی نہیں ہوگی، بدرجہ اولا نہیں ہوگی دوسری صورت میں. تو ان دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوگی. نیت ہی نہ ہوئی تو نماز کا انعقاد ہی نہیں ہوا، نماز کا وجود ہی پیدا نہیں ہوا. نماز دوبارہ سے نیت کر کے صحیح اپنے وقت اور محل پر کر کے پھر پڑھنی پڑے گی نماز. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. ایک اور کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری پیاری بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارا لڑائی جھگڑا رہتا تھا، بہت ہی رہتا تھا، لیکن میں نے ان سے معافی نہیں مانگی. اب کیسے معافی مانگوں؟ آپ ان سے معافی مانگنا چاہتی ہیں؟ ٹھیک ہے، کیسے معافی مانگی جائے؟ بہت شکریہ جی، بتاتے ہیں. کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ ایک کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے عالمہ صدف کہ عین نماز کے شروع کرتے وقت نیت کا موجود ہونا ضروری ہے، یا نماز کے شروع کرنے سے پہلے نیت کی گئی تو کیا یہ بات معتبر تصور کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ کال آ گئی ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کیا سوال کیجیے گا؟ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ عورت جب شادی کے بعد آئی ڈی کارڈ پہ ولدیت کی جگہ زوجیت چینج کرتی ہے تو اس کا گناہ ملتا ہے یا ثواب ملتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. یا اس کا حرج نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جی نیت کے تعلق سے بتائیے. نیت کے لیے ضروری ہے چونکہ یہ شرائط نماز میں داخل ہے، اور شرط اس چیز کو کہتے ہیں جو فعل سے قبل پائی جاتی ہے، کسی شے کے انعقاد سے قبل پائی جاتی ہے. اگر کامن اگزامپل دوں تو بالخصوص بہن بھائیوں میں آپس میں ہوتا ہے، اگر کوئی کام کوئی بولے تو دوسرا کہتا ہے کہ پہلے میری ایک شرط ہے کہ پہلے میرا کام ہوگا پھر میں آپ کا کام کروں گا. تو وہ پہلے وہ شرط پائی جاتی ہے، اس کے بعد دوسرا کام پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے اعمال میں بھی اگر شرط کوئی چیز ہوگی تو وہ پہلے ہوگی، اس کے بعد عمل آئے گا. چونکہ نیت شرائط نماز میں داخل ہے، لہٰذا اسے نماز کی ادائیگی سے قبل کیا جائے گا، جیسا کہ ابھی بیان کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ نیت اور عمل کے درمیان ربط ہونا چاہیے، بیچ میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے متصل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر بالفرض تھوڑا سا گیپ آ گیا، یہ نیت آپ نے کی اور اس کے بعد نماز ادا کرنے میں گیپ آ گیا، تو پھر دو صورتیں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ ایسا گیپ آیا جو نماز سے تعلق رکھتا تھا، جو کوئی ایسا فعل نہیں کیا جو نماز کے منافی ہو.
مثال کے طور پہ آپ نے نیت کی, اس کے بعد کسی کا وضو ٹوٹ گیا, اب وہ جا کے وضو کر کے آ کے دوبارہ نماز پڑھے گا, اب اسے نیت کی حاجت نہیں ہے, ڈائریکٹ نماز شروع کرے گا, ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے نیت کی اور اتنے میں بیل بجی, کسی کے گھر سے بریانی آ گئی, اب اس کی خوشبو اتنی زیادہ ہے کہ وہ نماز پڑھیں گے تو بولے گا کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو میں نماز پڑھوں تو پیچھے سے بریانی ختم ہو جائے. اور پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ایسا فعل ہو جو خوشو و خضو کی راہ میں رکاوٹ ہو تو اسے زائل کیا جائے, تو وہ اس کو زائل کرنے کے لیے بریانی کھانے چلا جائے. اب جب واپس آئیں گے تو چونکہ یہ فعل منافی نماز ہے, اس لیے اب یہاں پر نیت دوبارہ کی جائے گی اور پھر نماز ادا کی جائے گی. اچھا, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. معذرت مفتی صاحب, ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں. اے نماز کے شروع کرتے وقت نیت کا موجود ہونا ضروری ہے یا کچھ دیر قبل اگر نیت کر لی گئی, جیسے میری بہن نے بتایا, اس تعلق سے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنے انداز میں رہنمائی فرما دیجئے, اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو نیت کا ربط ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ لیکن ویسے تو زیادہ احتیاط اسی میں ہے, آہوت یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت دل میں نیت کا استحضار ہو. لیکن اگر تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت کر لی تھی اور تکبیر تحریمہ کے وقت نیت کا استحضار قلب میں نہ ہو تو اس سے نماز پہ اثر نہیں پڑے گا, نماز ہو جائے گی. اب یہ جو نیت ہے کرنی تو تکبیر تحریمہ سے پہلے ہی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر تکبیر تحریمہ سے بہت زیادہ پہلے کہہ لی, بیچ میں گیپ آیا, جیسا کہ ابھی بات کی گئی گیپ کی, تو اس حوالے سے یہ دیکھا جائے گا کہ گیپ جو ہے وہ کس طرح کا گیپ ہے. اگر وہ گیپ جو ہے یعنی اس کے قلیل یا کثیر ہونے کا اعتبار نہیں ہے, گیپ کم ہو یا زیادہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. اصل یہ دیکھا جائے گا کہ وہ گیپ کس نوعیت کا ہے. اگر اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے, وہ متعلقات نماز میں سے ہے, منافی صلاۃ افعال میں سے نہیں ہے, تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں. اور اگر وہ منافی صلاۃ افعال میں سے شمار ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ نیت کافی نہیں ہوگی, نئے سرے سے نیت کرنی پڑے گی. جیسے کھانا پینا, دنیاوی کلام کرنا, دنیاوی گفتگو کرنا, یہ بھی منافی صلاۃ فعل ہے. کھانا پینا بھی منافی صلاۃ فعل ہے. تو اس گیپ سے وہ پہلے والی جو نیت ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی, اب اثر نو نیت کرنی پڑے گی. لیکن اگر کسی نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد وہ چل کر گیا, اب ویسے تو چلنا جو ہے وہ منافی صلاۃ ہوتا ہے, لیکن چونکہ یہ چلنا جو ہے یہ نماز کی خاطر چلنا ہے, نیت اس نے وضو سے پہلے کر لی تھی, وضو کیا, وضو کے بعد چل کر گیا, تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ پرانی نیت کافی ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اثر نو نیت کر لے. تکبیر تحریمہ کے وقت زیادہ اہمیت یہی ہے کہ دل میں نیت کا استحضار ہو. ٹھیک ہے مفتی صاحب, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام, میں ثنا بات کر رہی ہوں. جی ثنا, میرا سوال یہ ہے کہ میری جو والدہ ہیں ان کی عمر تقریباً 60 سال ہے. ٹھیک ہے, تو ان سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی. ویسے کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتی, اٹھ نہیں سکتی, لیکن پھر ان کے ٹانگوں میں لرزہ سا آ جاتا ہے جلدی جلدی اٹھنے بیٹھنے سے, تو دل نہیں لگتا پھر ان کا نماز میں. تو ایسے صورت میں وہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں تو وہ سب کہتے ہیں کہ وہ قیام نہیں ہوتا ہے. مطلب ایسے میں بتائیں آپ کہ کیا کرنا چاہیے ان کو کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری پیاری بہن. جی کیا حال ہے آپ کا؟ نیتا ٹھیک ہے؟ شکر ہے جی اللہ کا. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی مجھے یہ کوشچن کرنا ہے کہ کسی نے ایک پلاٹ خریدا, جی اس نیت سے کہ اگر پیسے اس پہ آ گئے تو اسی کے اوپر گھر ڈال لیں گے, اور اگر نہیں آئے تو اس کو بیچ کر گھر خرید لیں گے. ٹھیک ہے, کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اب ہم وہ گھر خریدنے کے لیے نکلے ہیں لیکن رقم تھوڑی ہے, تو ہمیں لون لینا پڑا اسلامک بینک سے. تو اگر ہم لون لیتے ہیں اسلامک بینک سے تو کیا وہ مطلب سود میں آئے گا یا نہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ٹرمز اور کنڈیشنز جو ہیں وہ باقی بینک سے ڈیفرنٹ ہیں, یہ سود میں نہیں آتا. تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی. جناب اس موقع پہ ہم ایک بریک شامل کر رہے ہیں, درود پڑھتے رہیے, ابھی لوٹتے ہیں. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب نماز کی شرطوں کا بیان آج کے پروگرام کا عنوان ہے, اور ہم نیت کے تعلق سے کلام کر رہے ہیں. کالز بھی شامل کر رہے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, حضرہ بات کر رہی ہوں بھاولپور سے. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضرہ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ میں صبح فرسٹ ٹائم ہوتی ہوں تہجد کے ٹائم, تو تہجد ماشاء اللہ ادا کرنے کے بعد جی جی میں تھوڑی دیر جو ہے وہ دنیاوی کام کار میں مصروف ہوتی ہوں. اس کے بعد اسی وضو میں درود پاک کے ساتھ میں فجر کی نماز جو ہے وہ میں کیا ادا کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی؟ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی. عالمہ ڈاکٹر فرزانہ, مجھے یہ بتائیے کہ مطلق نیت کافی ہے؟ جیسے اگر ہم ایک نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو فرائض ہیں, سنتیں ہیں, نوافل ہیں,
تو کیا الگ الگ نیت سب کی کرنی ہوگی؟ اور یہ جو رکعتیں ہیں ان کا جو تعین ہے وہ ضروری ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سنن، نوافل یا تراویح میں تو مطلق نیت بھی کافی ہے، مطلق نیت سے نماز ہو جائے گی. لیکن احتیاطاً، یہ احتیاطی قول بتا رہی ہوں، احتیاط اس میں ہے کہ تراویح میں تراویح کی نیت یا قیام اللیل کی نیت کر لے، اور باقی جتنے بھی سنن ہیں اس میں سنت کی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کی نیت کر لے. اور باقی جتنے نوافل ہیں، عام جو نوافل ہوتے ہیں نا، ان میں مطلق نیت کافی ہے. ٹھیک. اچھا، اب یہ فرض، اب فرائض میں فرض اور واجب میں مطلق نیت کافی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں فرض اور واجب کی نیت کے ساتھ ساتھ اس خاص نماز کی نیت کرنا بھی ضروری ہے. فار ایگزامپل جیسے مغرب کے 3 فرض، ظہر کے فرض، اس طرح کہنا پڑے گا. عشاء کے وطر، واجب وطر، فرض کے یہ ہو گئے. اچھا، یہ تو وہ یہ ہو گیا. اور دوسرے یہ کہ نیت کرے گا، اور دوسرے یہ کہ ادا اور قضا کی مطلب جو ہے نا وہ نیت نہیں ہوگی. مطلب ادا اگر قضا کی نیت سے ادا کیا تب بھی ادا ہو گئے، اور قضا ادا کی نیت سے ادا کیا تب بھی ادا ہو گیا. اور باقی یہ کہ مرد حضرات کی یہ کہ اگر کوئی نمازی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے تو وہ ابتدا کی نیت کرے گا، یعنی اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت میں کہہ دے یا دل میں یہ نیت موجود ہو کہ پیچھے اس امام کے. ٹھیک ہے. اچھا، جہاں تک یہ تو ہو گئے سارے سنن فرائض. لیکن فرض اور واجب میں دیکھیں ادا کے ساتھ ساتھ ہم قضا بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. خدا نخواستہ کسی کی اگر فرض نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اب اس میں کیا کرے گا؟ تو اس میں یہ ہے کہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک ہی نماز قضا ہوئی ہے تو پھر اس میں دن معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نماز کو معین کر دے کہ میرے ذمہ ظہر کے جو 4 فرض ہیں وہ میں ادا کرتا ہوں. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زیادہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تو اگر دن اور نمازیں معلوم ہے تو دن کو بھی معین کر دے اور نمازوں کو بھی. لیکن یہ بھی سچویشن نہیں ہوتی. اکثر سچویشن یہ ہوتی ہے کہ قضا نماز اتنی ساری ہیں، قضا عمری کا طریقہ بتا دے اور نیت کیا ہوگی. اصل جو تیسری سچویشن ہے یہ ہوتی ہے تو قضا عمری یا قضائیں کس طرح پڑھیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ اس کے طریقہ جو نیت کا جو بالکل آسان طریقہ ہے فقہاء کرام نے فرمایا تو وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میری سب میں پہلی ظہر کی نماز جو میرے ذمے ہے وہ ادا کرتی ہوں. اچھا، اب یہ ظہر کی پہلی قضا نماز پڑھ لی یا پچھلی نماز، ٹھیک ہے، یا پہلی کہہ دے یا پچھلی. جو پہلی کر لی نا، اب جو دوسرے نمبر پر تھی وہ دوبارہ پہلی پر آ جائے گی، وہ اس کے بعد کی، پھر اس کے بعد کی، تو ہر مرتبہ پہلی کہہ کر ترتیب ہو جائے گی. جی، ساری نمازیں ادا کر لیں. اب یہ ظہر، عصر، مغرب وہ کہنا پڑے گا انہیں، تو یہ اس ترتیب سے ان کی ساری ادا ہو جائیں گی. اچھا، واجب میں واجب کی نیت کرنی ہوگی، جیسے طواف کے بعد جو واجب 2 نفل پڑھتے ہیں تو واجب الطواف ہو گئی. اسی طرح نظر یا منت کے نوافل مانے ہیں تو پھر نظر کے کہنے پڑیں گے. اچھا، سجدہ شکر ہے، سجدہ تلاوت ہے، تو اس میں بھی یہ نیت ذہن میں موجود ہو کہ میں شکر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کر رہی ہوں، تلاوت کا سجدہ کر رہی ہوں. صحیح، تو یہ سب ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، تھوڑا اونچا بولیے گا. السلام علیکم جی، ان کی آواز بڑھا دیجئے تھوڑی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجئے میری. جی بات کی. اس کا میں نے یہ پوچھنا تھا نا، یہ جو پیسے بینک میں رکھ کے اس کا پروفٹ ملتا ہے، جی کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری پیاری بہن. برکاتہ. جی کیا نام ہے، کیا سوال ہے؟ جی میں ثنا کوئٹہ سے بول رہی ہوں. یہ سوال ہے کہ اگر کوئی عدت میں جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے عدت کے دوران اس پہ کیا کیا فرائض ہے؟ ٹھیک ہے جی. مطلب معاشرے کے ساتھ، خاندان کے ساتھ. اور میرا دوسرا سوال ہے کہ عشاء کی نماز ہم کتنے بجے تک پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اکثر کہتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد وہ ہو جاتی ہے یا حاجات ہو جاتی ہے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی. عالمہ صدف، میں آپ کی سمجھاؤں گی، نیتوں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ نماز میں میرے ایک اور کا بہن کا سوال بھی ہے کہ نماز میں خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں. پھر نیت کے تعلق سے اگر آپ، میری بہن نے جو مطلق نیت کے حوالے سے بتایا، کوئی رہنمائی فرمانا چاہے. دیکھیے، وساوس اس وقت آتے ہیں کہ جب ہمارا ذہن منتشر ہوتا ہے. اگر ہمارا ذہن فوکس ہو کسی چیز پر تو کبھی بھی وسوسے نہیں آتے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر آپ پریشان ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی سماجی یا معاشی معاملات ہیں اور آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کی میٹنگ ہے وزیر اعظم کے ساتھ، آپ ان کو اپنے معاملات بتا دیں. اب جب آپ وزیر اعظم کے پاس جائیں گے تو آپ کمپلیٹ فوکس کر کے جائیں گے، کوئی آپ کو وسوسہ نہیں آئے گا. آپ بولیں گے وزیر اعظم کے پاس آئیں، ساری لسٹ اس کو بتا دیں کہ ٹائم بھی کم ہے اور ہمیں بتانا ہے. کوئی آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا. لیکن جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وزیر اعظم کے اختیارات
محدود ہیں. جی لمیٹڈ بالکل. لیکن رب کریم ہر چاہت پر قادر ہے. بے شک. ہم اس کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو ہمارے اوپر وساوس آتے ہیں، اس لیے کہ ہم ہماری توجہ نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر عبادات کو ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں اور بجا لائیں تو پھر بھی یہ وساوس ختم ہو سکتے ہیں. یہ سوالات بھی نہیں آئیں گے اگر ہم فوکسڈ ہوں گے تو اس طرح. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جب قرآن پاک جو پڑھا جاتا ہے نماز میں، اگر ان کے مفاہیم کے اوپر غور کریں تو اس سے بھی آپ فوکس ہو سکتے ہیں اور آپ کو وساوس کی کمی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. وضو کو کامل طور پہ کیا جائے، اسی لیے عبادت کے لیے جو شریعت مطہرہ میں جو عبادت فرض ہوتی ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہوتا ہے. لہٰذا ہم لوگ نمازیں تو بچوں کو پڑھانے کی عادت ڈال دیتے ہیں لیکن ان کے مسائل نہیں سکھاتے. تو علم کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ جب کوئی عبادت فرض ہو، جیسے جیسے فرض ہوتی جائیں ویسے ویسے اس کا علم بھی حاصل کیا جائے تاکہ ان کو کامل طور پر ادا کیا جائے. ٹھیک ہے. تو ماؤں کو بچوں کو دینی علوم سکھانے کی طرف توجہ کرنی ہے اور جو نیت کا آپ نے ہمیں بنیادی مقصد بتایا وہ بھی فوکس ہونا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ٹو بی فوکسڈ آن یور پریئرز. تو جناب ہم بات کر رہے ہیں مفتی صاحب سے، بہت سارے سوالات ہیں کالرز کے. مفتی صاحب، حمیرہ نے پوچھا ہے ملتان سے کہ نیت کی سنت نماز کی اور پھر اسے توڑ دیا، نماز کا حکم شرع کیا ہوگا؟ سنت یا نفل کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بار شروع کر لیا جائے تو شروع کرنے کے بعد اب اسے پورا کرنا لازم ہوتا ہے. جی. اگر اسے توڑ دیا ہے تو اب نئے سرے سے اسے پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے، چاہے وقت ہی کیوں نہ گزر جائے. اچھا. نماز سنت نماز فاسد ہو گئی، وقت بھی گزر گیا، بعد میں اعادہ کرنا ہوگا، ادا کرنی ہوگی. یہ میرے آخری جملہ اسی لیے بولا تھا کہ دونوں کو جو ہے مرج کر دیں. اچھا ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے کہ قرض کسی سے لیا یا کسی نے جان بوجھ کے لیا، اس نے جب دیا نہیں تو اب یہ کہہ دیا کہ جناب ٹھیک ہے ہماری تو زکوٰۃ ہی ادا ہو گئی. لیکن اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی کیونکہ زکوٰۃ کی ادائی کے لیے یہ شرط ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت یا زکوٰۃ کے لیے مال الگ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہو. اور دوسرا مال کا مالک بنانا بھی تملیک بھی شرط ہوتی ہے. تو چونکہ اس کے اندر یہ دونوں ہی چیزیں نہیں پائی جا رہی تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، میری ایک بہن نے پوچھا کہ چھوٹے بچے ہیں ان کے اور وہ نماز جب وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں تو بچے ان کے اوپر آ بھی جاتے ہیں، بچے سائیڈ میں آ کے کبھی بعض اوقات سجدے کی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، گود میں آ کے ماؤں کے بیٹھ جاتے ہیں، دیگر ماؤں کے بھی سوالات ہوتے ہیں. تو اب وہ پریشان ہوتی ہیں کہ کیا میری نماز ادا ہوئی یا نہیں ہوئی، پاکی ناپاکی کے بھی معاملات ہوتے ہیں، تو ذرا سمجھا دیجیے. لیکن اس کے اندر جو ہے وہ خشوع و خضوع تو ویسے نماز کی جان ہے، نماز کی روح ہے. تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے خشوع و خضوع کی. لیکن اگر خشوع و خضوع میں کوئی کمی آئی لیکن نماز کے فرائض و واجبات میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی مفسد صلاۃ نماز کو توڑنے والا کام اگر نہیں پایا گیا تو صورت میں نماز ادا ہو جائے گی. اور دوسرا یہ بھی خیال کریں کہ اگر عمل کثیر کے بغیر ہٹانا یا اٹھانا ممکن ہو تو کیا جا سکتا ہے، عمل کثیر کے ساتھ ایسا کرنا درست نہیں، نماز فاسد ہو جائے گی. عمل کثیر بھی سمجھا دیجیے. عمل کثیر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا فعل کرنا جس سے دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے. اچھا، تو اسے کہتے ہیں عمل کثیر. میری ایک بہن کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، دعا فرما دیجیے ان کے لیے. اب وہ فرماتی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے معافی مانگوں، کیا طریقہ؟ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے ایک تو ایصال ثواب کریں زیادہ سے زیادہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اپنی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے گا، امید ہے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل. ایک عورت نے پوچھا ہے، میری بہن نے پوچھا ہے کہ عورت اپنے آئی ڈی کارڈ پہ اپنی ولدیت کی جگہ زوجیت لکھتی ہے یا لکھواتی ہے، جو شرعی حکم ہے اس تعلق سے وہ کیا؟ لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کسی قسم کا. یہ آج کل مس کنسپشن ایک پایا جا رہا ہے. بعض لوگ اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ مختلف پوسٹ بھی وائرل کرتے رہتے ہیں. وہ اس طرح کی احادیث جمع کر دیتے ہیں جن کے اندر وعیدات ارشاد ہوئی ہیں اپنے باپ کے نام کے سوا کسی اور کا نام اپنے ساتھ لگانے کی. تو وہ والی وعیدات وہ ساری یہاں منطبق کر دیتے ہیں اور اسے ناجائز قرار دیتے ہیں. تو دیکھیں ان وعیدات کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ وعیدات اس صورت میں ہے جب کوئی اپنا نسب تبدیل کرے. تو یہ جو اس طرح کے نام لگایا جاتا ہے کسی کا بھی ذہن اس سے والد کی طرف نہیں جاتا بلکہ اگلا سمجھ جاتا ہے کہ اگر وہ شادی شدہ خاتون ہیں تو وہ ساتھ اپنے شوہر کا نام لگا رہی ہوتی ہیں جیسا کہ ہمارے ہاں رواج ہے. تو اس میں کوئی وہ وعید یہاں پہ منطبق نہیں ہوتی بلکہ اس وعید کو یہاں منطبق کرنا خود بہت بڑی زیادتی اور بلکہ گناہ ہے کہ بغیر علم کے فتویٰ دینا، غلط مسئلہ بیان کرنا یہ خود گناہ ہے. اس پہ تو باقاعدہ فرشتوں کی لعنت کی وعید ارشاد ہے. اللہ اکبر. تو جناب آپ خود سے فتوے دینے سے گریز کیجیے. لیکن اگر کوئی خاتون اپنے والد ہی کا نام لگائے رکھتی ہے تو کیا وہ گناہگار ہوگی؟ نہیں، وہ بھی گناہگار نہیں ہے. اس صورت شریعت نے بالکل اختیار دی ہے، یہ اختیار ہے، آپشنل ہے. چاہے تو اپنے والد کا نام استعمال کریں، چاہے تو شوہر کا نام استعمال کریں، چاہے تو کسی کا بھی نام استعمال نہ کریں. مثلا کسی کا نام عذرا یاسمین ہے کسی خاتون کا، اب اس کے اندر کوئی مردانہ نام نہیں ہے
میل نیم اس کے اندر ہے ہی نہیں، ناؤن ایسا کوئی نہیں پایا جا رہا. وہ ساری زندگی شادی سے پہلے شادی کے بعد یاسمینی رہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شریعت ان پہ کوئی لازم نہیں کرتی کہ وہ والد کا نام لگائیں یا شوہر کا نام لگائیں. زبردست ہو گیا جناب. اچھا پلاٹ خریدا میری ایک بہن نے، اور اس کے بعد اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو انہوں نے پلاٹ خریدا تھا ان کی نیت یہ تھی کہ پیسے اگر ارینج ہو گئے تو اسی پلاٹ پہ ہم گھر بنائیں گے، اور یا دوسرا لے لیں گے اگر پیسے ارینج نہ ہو پائے، یا اس کو بیچ کے دوسرا گھر خرید لیں گے. اس کا جواب بتا دیجئے، کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ پراپرٹی جو ہے اس پہ زکوٰۃ اس صورت میں ہوتی ہے جب اسے مال تجارت شمار کیا جائے. اور مال تجارت وہ تب بنتا ہے جب کہ نیت تجارت ہی کی ہو. کسی نے تجارت کی نیت سے ہی پراپرٹی خریدی اور وہ نیت تا حال برقرار ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ اس پر لازم ہوگی. اگر تبدیل کر لی نیت اس نیت سے کی لیا کہ بھئی اگر ویسے تو ہم رہائش اختیار کریں گے لیکن اگر اچھے ریٹ ملے تو بیچ بھی دیں گے، تو چونکہ اس صورت میں تجارت کا مال ہونا متحقق نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. لون لینا پڑا، کسی اسلامک بینک سے لیا تو سود کا معاملہ ہوگا؟ اسلامک بینک سے لینے میں احتیاط کرنی چاہیے. علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کرام جواز کے قائل ہیں، بعض علماء کرام جواز کے قائل نہیں ہیں. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ احتیاط کی جائے. بینک سے جو پروفٹ لیا جاتا ہے اس کی بینک سے پروفٹ، کنونشنل بینک سے پروفٹ لینا تو بالاتفاق ربا ہے، سود ہے، حرام ہے. اس میں تو اللہ رسول کی اعلان جنگ کی جو وعید ہے قرآن میں آئی ہے وہ وعید اس پہ صادق آتی ہے. عدت کے دوران کیا کرے؟ عدت کے دوران جو ہے وہ زینت اختیار کرنا منع ہے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا منع ہے. تہجد کا جو وضو ہے وہ فجر تک قائم اگر رہا ہے تو اسی سے نماز پڑھ لیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں، بلکہ ایک وضو اگر 5 نمازوں تک قائم ہے تو ایک وضو سے 5 نمازیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں، شرعاً کوئی حرج نہیں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب. بہت کم وقت میں آپ نے ماشاءاللہ تمام سوالات کے جوابات دیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میری دونوں بہنیں ماشاءاللہ، عالمہ ڈاکٹر فرزانہ اور عالمہ صدف، آپ دونوں کی بہت ممنون ہوں. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، سراہتے ہیں ہمارے پروگرامز کے لیے. ہم سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور شریعت مطہرہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.